تو اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، میری مراد الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آج کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا، خواہ وہ فتنہ مرزا جہلمی کا ہو، کسے بریلوی کا ہو، کسے دیوبندی کا ہو، انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اس اٹھنے والے فتنے کا اللہ کے قرآن سے جواب دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان سے جواب دیا ہے۔ آپ دعا کر دیجئے گا، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس شیخ کی زندگی میں اللہ علم میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ اس شاہ کو صحت لمبی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ استاد العلماء بقیت السلف مناظر اسلام حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور آخرت کا ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو ابھی نبوت ملنے والی تھی تو آپ کو تنہائی پسند آ گئی، اکیلے رہنا اور اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وقت گزارنا اچھا لگا۔ آپ اس کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کئی دن کا کھانا آپ ساتھ لے جاتے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سالن وغیرہ باندھ دیتی اور آپ لے جاتے۔ ایک دن اچانک آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے چڑھنے کی، اوپر آنے کی کوئی آواز آپ کو سنائی نہ دی۔ تو آپ غور کریں، اکیلا آدمی کہیں جگہ بیٹھا ہو تو اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو انسان ذرا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اور اس شخص نے آ کر آپ کو کہا اقرا، پڑھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ وغیرہ ہوگا جس کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوگا اس کو پڑھ، ورنہ کوئی آگے پڑھے تو پیچھے تو ہر بندہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں، دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں۔ کیوں؟ کوئی انسان اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ دو جہانوں کے سردار کا استاد بن سکے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا
کہ کوئی انسان میرے نبی کا استاد ہو، اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا نا، جب آپ نبوت رسالت کی بات کرتے تو وہ استاد کہتا کہ شاگرد تو میرا ہی ہے نا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا۔ آپ کا دنیا میں استاد ہی کوئی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولے، اس شخص نے آپ کو لیا اور ذرا دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے پھر اپنے ہاتھ کھولے اور اب کی بار ذرا زور سے دبایا، حتیٰ بلغ منی الجہد، حتیٰ کہ مجھے اس کے دبانے کی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑا، پھر کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ لیکن اب کی بار اس نے ایک لفظ نہیں بولا اور بھی بولے، کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھنا شروع ہوئے اور سارا ہی پڑھ گئے، 5 آیتیں پڑھیں۔ بس اس نے یہ پڑھایا تو غائب ہو گیا۔ اس کا آنا بھی بڑا عجیب تھا اور غائب ہو جانا بھی عجیب تھا۔ آپ ڈر گئے، آپ نیچے اترے غار سے۔ یہ مکے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھبراہٹ کے ساتھ گھر پہنچے اور آتے ہی کہا زملونی زملونی، مجھے کھیس دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ آپ لیا اور سو گئے۔ سونے کے بعد جب اٹھے تو آپ کا کچھ خوف ہلکا ہوا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ساری بات سنا دی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ جس طرح عورتیں دین کے کام میں رکاوٹ بن جاتی، میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی تھی آپ ایسا نہ کریں، آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ کے تو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ نہ جایا کریں، آپ گھر میں رہا کریں، اللہ کی عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے سارے بہانے انہوں نے سنائے نہیں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ قربان جاؤں اماں خدیجہ پہ۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہو، میں نے آپ کے اندر ایسے اوصاف دیکھے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تو کوئی ڈر نہیں، میرا اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں جس آدمی میں وہ پائی جائیں، میرا اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ کیوں پریشان؟ آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ پھر بھی وہ آپ کو لے کر چلے گئی اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس۔ وہ اس وقت کے عیسائی بہت بڑے عالم تھے، راہب تھے، ان کو تورات بھی آتی تھی، انجیل بھی آتی تھی۔ ان کے پاس لے گئی، جا کے ساری بات بتائی۔ اس نے سنا، پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آیا تھا نا وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، اور وہ وہی پیغام لانے والا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا۔ کاش وہ وقت میری زندگی میں آئے جب تیری قوم تجھے گھر سے نکال دے گی، علاقے سے نکال دے گی، اس وقت میں تیری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ نے کہا کیا میرا قبیلہ، میری برادری مجھے گھر سے اور علاقے سے نکالے گی؟ اس نے کہا ہاں، جو شخص بھی
یہ دعوت لے کر آیا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر چند دن کے بعد وہ ورقہ بن نوفل اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا آغاز تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 5 باتیں یاد کروائی تھی کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پہلی خوبی، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ کا معنی ملانا، رحم کا معنی رشتہ داری۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو ملانا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی صفت تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ آپ ہمیشہ اس صفت کے اوپر کاربند رہے اور یہی ہماری نجات کے لیے بھی ضروری ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو ملانا۔ اب رشتہ داری ملانا کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سوچ لیا گیا ہے جی کو جی ہے، تو کو تو ہے، جو اچھا کرے گا اس سے اچھا کروں گا، جو برا کرے گا اس سے برا کریں گے، جو میرے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے گا میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جاؤں گا، یہ میں نے صلہ رحمی کر لی۔ اور جو میرے ساتھ برائی کرے گا میں اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب دیکھیں نا، میں اس کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کروں؟ آگے 4-6 دلیلیں ہمیں سنانی شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس سے بہتر سلوک نہیں کر سکتا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، جو تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہو، جو تمہارے ساتھ غلط کرے تم اس کے ساتھ صحیح کرو، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اور وہ جو تم اور میں کر رہے ہیں، آج کسی نے مجھے شادی پہ بلایا تو میں بلاؤں گا، وہ میری شادی پہ آیا تو میں آؤں گا، اس نے تعاون کیا تو میں تعاون کروں گا، وہ ہماری غمی پہ آیا تو میں جاؤں گا، وہ ہمارے ساتھ ملے گا تو ہم ملیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں ملیں گے۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو اس نے تیرے ساتھ جو کیا تو نے اس کے ساتھ کیا۔ تو نے شریعت پر عمل کر کے اس کے ساتھ کیا کام کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو اس کی بات کا جواب ہے۔ یاد رکھو، میرے نبی علیہ السلام ایسا نہیں، بلکہ آپ نے تو وہ صلہ رحمی کی جو انسانیت کے لیے بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے، تصور سے باہر ہے۔ بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق کی جنگ۔ بدر کی جنگ میں کافروں کے بہت بڑا سبب جو بنا تھا وہ کون تھے؟ ابو سفیان، جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی۔ احد کی جنگ میں کافروں کا سردار کون بن کے آیا تھا؟ ابو سفیان۔ اب وہ چونکہ مسلمان ہو کے اللہ کی جدتوں میں چلے گئے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بولتے۔ خندق کے اندر 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کون آیا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ بڑی جنگیں تھی، بڑی لڑائیاں تھی، قتل کے منصوبے تھے، مکے سے نکالا تھا، ہر وقت لڑائی اور آپ کے بارے میں برے خیالات اور تصورات تھے۔ لیکن ان 3 جنگوں کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی بد دعائیں کی تھیں، پھر مکے والوں پہ قحط سالی اتر آئی تھی۔ مکے والوں پہ قحط سالی آئی، اور اتنی قحط سالی آئی کہ جوان آدمی بھوک کی وجہ سے اوپر دیکھتا تو اس کو چکر آتے اور بسا اوقات بے ہوش ہو جاتا، غشی طاری ہو جاتی۔ بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھوں سے برداشت نہیں ہو رہا، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی۔ اب سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے ابو سفیان کے پاس آ گیا۔ اے ابو سفیان، ہمیں پتہ ہے تیری اس کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہیں، لیکن اب یہ حالات اسی وقت ختم ہوں گے جب وہ اپنے رب سے جا کے کہے گا، ورنہ ہماری حالات کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
آپ ایسا کرو کہ آپ مکے سے نکلو، مدینہ میں جاؤ، اس کے سامنے جا کے بات کرو اور وہ اپنے رب سے کہہ دے تو حالات بدلیں گے، ورنہ نہیں بدل سکتے۔ بچوں کا رونا، عورتوں کا رونا، بوڑھوں کا رونا، جوانوں کے وہ چکر آنا۔ ابو سفیان اب کبھی ان کو دیکھ رہا ہے، کبھی بدر کی لڑائی کو، احد کی لڑائی کو، خندق کی لڑائی کو دل و دماغ میں لا رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں، اگر مدینے میں جاؤں گا تو کس چہرے کے ساتھ جاؤں گا؟ میں تو اس کو قتل کے ارادے سے آیا تھا، میں تو اس سے لڑائی کرتا تھا، اس کے ساتھ جنگ کرتا تھا، اس کا مقابلہ کرتا تھا، اب میں اس کے سامنے کیسے جا کے سفارش کرواؤں گا؟ لیکن بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے بے بس ہو کر ابو سفیان اپنی سواری پہ بیٹھ کے مدینہ گیا۔ مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے تیری میری جنگ ہے، ہماری آپس میں لڑائیاں ہیں، تیرا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مکے والے آخر ہے تو تیرا ہی خاندان نا، آخر ہے تو تیرا ہی قبیلہ نا، وہ بچیاں تو تیری بچیاں ہیں نا، وہ بیٹے تو تیرے ہی بیٹے ہیں نا، رشتہ داری تو ہے نا، تو آسمان والے سے کہہ دینا کہ وہ اب حالات ٹھیک کر دے، آسمان سے بارش برسا دے اور حالات بہتر کر دے۔ پھر جب اس نے بچوں کے رونا بتایا تو اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب اسی طرح روو گے، اسی طرح مرو گے، یہی تمہارا حشر ہوگا، ابھی آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا، ابھی تو اور زیادہ عذاب آئیں گے۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ہماری طرح نہیں کہا کہ میری داڑھ کے نیچے آ تو صحیح، میرے ذرا کبھی پاس آ تو صحیح، پھر میں تمہیں گن گن کے بدلے لوں گا۔ نہیں، 3 جنگوں کے باوجود میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، یا رب مکے کے حالات کو بدل دے، قحط سالی کو بدل دے، اپنی رحمتوں کو نازل کر دے، اپنے عذابوں کو ٹال دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اتنی دشمنی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے رشتہ داری کا خیال کر کے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ نے آسمان سے رحمتوں کا نزول کیا اور ان کے حالات بدل کے رکھ دیے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ ہماری آج لڑائیاں کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے، اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، یہ میری غمی پہ نہیں آیا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اس نے مجھ سے رشتہ لیا نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں اور پھر یہ کئی سال تک چلتی ہیں۔ دونوں حاجی صاحب ہیں، دونوں نمازی صاحب، ادھر اذان ہوتی ہے، یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ مسجد میں نماز پڑھنے۔ یہ بھی گھر سے نکلتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ مسجد میں نماز پڑھنے۔ دونوں ہی اپنے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں، وضو کر کے پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کونے میں چلا جاتا ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کونے میں چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھ کے یہ سمجھ رہا ہے اللہ میرا راضی ہو گیا، جنت میری پکی ہوگی۔ حدیث کی زبان سے آواز آتی ہے وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، 2 بندے جو آپس میں لڑے ہو، نماز اللہ تک جانا تو دور کی بات ہے، ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور لڑے لڑے 3 دن سے زیادہ گزر جائیں، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یا رب اس میں یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، نماز بھی ہے، قرات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عبادت بھی، اس کے اندر صدقہ بھی، خیرات بھی، ساری نیکیاں موجود ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی سے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے ناراض تھا۔ میرے رب کہتے ہیں انظروا حتی یسترحا، انظروا حتی یسترحا، لے جاؤ اس کے نامہ اعمال کو، دیکھتے رہنا، اس کو مہلت دیتے رہنا، اگر یہ صلح کر لے تو آئندہ 3 دن کے بعد اس کی نیکیاں لے آنا، اگر صلح نہ کرے فجر پڑھتا رہے، صلح نہ کرے تلاوت کرتا رہے، صلح نہ کرے صدقہ کرتا رہے، صلح نہ کرے ساری باتیں کرتا بھی رہے، لکھتے جانا، لیکن اس کی عبادت کو میرے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کدھر جائیں گی تیری میری باتیں؟ صبح صبح تہجد کے وقت اٹھنا، صدقہ خیرات کرنا،
قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، لیکن کیا ہے، صرف میں نہیں مر رہی، صرف ناک نہیں نیچے آ رہا، جس کی وجہ سے ساری عبادت برباد ہو کے رہ رہی۔ ہر مسجد کا یہ مسئلہ ہے، ہر محلے کا یہ مسئلہ ہے، اور ہر خاندان کے اندر 2 4 6 ایسے پائے جاتے ہیں جو عبادت بھی پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑائی کی وجہ سے اپنی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مان لیا، ہر کوئی نا اپنی اپنی کہانی آ کے ایسے ہی سناندہ ہے کہ میں ہی 100% سچا، سارا ظلم تے انہیں کیتا ہے، ایسے کرتے ہیں نا۔ اگر مان بھی لیں، اچھا یار تم ہی سچے ہو، 100% اس نے غلط کیا، تیرے ساتھ، تیرے بچوں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہو کے ساتھ، سب کے ساتھ اس نے ظلم کیا، غلط ہے 100%، لیکن پھر بھی تیرا کام ہے صلح کر، پھر بھی تیرا کام ہے صلح کر۔ میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر آپ کے اوپر وہ دکھ کی گھڑی کس پر آئی ہوگی؟ جب آپ کی بیوی پر برائی کی تہمت لگی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ میرے آقا اتنے پریشان کہ نبی علیہ السلام کئی دن تک آپ کی کیفیت بدل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کا اتنا مقام تھا، بیٹی کے بارے میں یہ تہمت لگ گئی کہ نعوذ باللہ بیٹی نے غلط کام کیا، باپ کی عزت کہاں جاتی ہے؟ پورے مدینے میں پھیل گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کیا، تہمت لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھا لی، تہمت لگانے والے سارے منافق تھے، لیکن 3 مسلمان جو ذرا دل کے بھی کچے تھے، ذہن کے بھی کچے تھے، باتیں سن کے ان کے پیچھے لگ گئے۔ ایک مسلمان مستہ بن اساسہ تھے جو ابو بکر صدیق کے گھر میں رہتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو پال رہے تھے، ان کی ساری کفالت کر رہے تھے، خرچہ اٹھا رہے تھے، سارے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ اس نے بھی کہہ دیا ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے تو اس کا سارا خرچہ بند کر دینا ہے، میرا اس کا رشتہ تعلق ختم۔ آسمان سے قرآن اترا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے ابو بکر صدیق، بات تیری ٹھیک ہے، بیٹی پہ تہمت لگی، تجھے غصہ آیا، تیری عزت پہ حرف آیا، تیری بیٹی کی عزت پہ حرف آیا، نبی کریم کی عزت پہ حرف آیا، لیکن بات یہ ہے جب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ صلح کر لو، قسمیں مت اٹھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا غصہ ختم کر کے ان کے ساتھ دوبارہ صلح کر کے ان کے ساتھ اسی طرح تعلقات رکھے تھے جس طرح پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد ساری ناراضگیاں ختم۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو 100% حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن آئے جنت کے اندر ایک ایسا عظیم الشان محل لے کر دوں گا، جنت میں ایسا محل ملے گا، سونے چاندی کا محل ہوگا، سونے چاندی کے پلنگ ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت جس میں کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ کی نعمتیں جس کے اندر کبھی اختتام نہیں، ہمیشہ کی زندگی لے کر دوں گا اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی مسلمان بھائی کو معاف کر کے صلح کر لو گے۔ آج کوئی اگر ہمیں کہے نا کہ چل یار اتنا صلح کر لے تے ایک مربع پہلی تیری، تو سارے صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ مربع مل بھی جائے نا تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں، آنکھ آج بند ہو جائے یا کل بند ہو جائے، بند ہوئی آنکھ، پیچھے اولادوں کے رپھڑ پھر شروع ہو گئے، اولادوں کی لڑائیاں پھر شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کتنی بڑی آفر ہے، اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دو گے، تمہیں جنت میں اللہ کی طرف سے
میں پیغمبر علیہ السلام ایک محل لے کر دوں گا اور وہ محل ہمیشہ کا محل ہوگا۔ کیا کرنا ہے دنیا کے 4 پیسے کو، دنیا کی جھوٹی شہرت کو، دنیا کے ناک کو، دنیا کی میں کو؟ دنیا کیا کرے گی؟ 4 دن کے بعد 4 پائی پہ کھڑا ہوگا، پڑا ہوگا، اور پھر تیرا باپ بیٹا بھائی نیچے کھڑا ہو کے کہے گا میرے ابو نو معاف کر دیو، میرے بھرا نو معاف کر دیو، ادا کسی نہ لین دین ہوئے ختم کر دیو۔ اس وقت لین دین ختم کرنے کی کیا ضرورت؟ آج وقت ہے، خود معاف کرو، آج ٹائم ہے، لین دین ختم کرو، آج تمہارے پاس ہے، رشتہ داری کو جوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے محلات تیار کرے گا۔ اور اگر نہ کیا نا، نیکیاں برباد، نیکیاں صرف برباد نہیں بلکہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ قریب ہے کہ اگر تم دنیا میں فساد کرو گے اور رشتہ داری کو توڑو گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اترے گی۔ لعنتی ہے وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہے جو رشتہ داری کو ملاتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، قامت الرحم تحت العرش، رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے آ کے چمٹ گئی۔ میرے رب نے کہا دنیا میں جاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی ھذا مقام العائذ بک من القطیع، یا رب مجھے زمین پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دنیا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ میرے اللہ نے کیا انعام دیا اس کو، اور کیا جملے ارشاد فرمائے، اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، جا دنیا میں چلی جا، تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتی جو تجھے ملائے گا میں رب اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ لوں گا۔ یاد رکھنا، اگر آج چچا کو، تایا کو، پھپھو کو، ماموں کو، بھائی کو، کزن کو، رشتہ دار کو اس کے گھر میں جا کر منا لیتے ہو، صلح کر لیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، مت سمجھنا کہ صرف رشتہ دار ملے ہیں، بلکہ سمجھ لینا کہ میرا اللہ بھی میرے ساتھ جڑ چکا ہے اور میرا تعلق میرے رب سے مضبوط ہو چکا ہے۔ اور مت سمجھنا بھائی چھوٹا ہے، بہن چھوٹی ہے، ماموں چھوٹا ہے، رشتہ دار چھوٹے ہیں، تعلق ٹوٹا ہے، صرف دنیا کا تعلق نہیں۔ یاد رکھ لینا دنیا کے تعلق کے ساتھ تمہارا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ رشتہ داروں کو ملانا در حقیقت اپنے اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور رشتہ داروں کو توڑنا اپنے اللہ کے تعلق کو توڑنے کے برابر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتے تھے، ملا کر رکھتے تھے۔ دوسری آپ کی جو صفت اس میں بیان ہوئی وہ یہ ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ دونوں طرح کے ہیں، ایک ہے ظاہری فزیکلی بوجھ، یعنی کوئی بزرگ جا رہا ہے، اس نے کوئی بوجھ اپنے کندھے پہ، اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ نوجوانوں کا ایک گروپ وہاں بیٹھا ہوا ہے راستے میں، دیکھ رہے ہیں، گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں یہ موقع ملے تو اٹھو اور اس بزرگ کا بوجھ اپنے کندھے، اپنے سر پہ رکھ کے چل پڑو کہ تایا چچا بتا کدھر جانا ہے۔ یقین جانیے کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کے کبھی کسی بزرگ کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل پڑنا، ساتھ ساتھ وہ رستہ بتائے گا، اور وہ یقین جانیے اپنے دل سے نکل کر زبان سے ایسے کلمات تیرے بارے میں کہے گا کہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے نبی علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے اور مکے میں سب سے عظیم انسان تھے، کیا آپ جانتے نہیں ہو مکے کی وادی میں آپ عورتوں، بوڑھی عورتوں کے بھی بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑایا کرتے تھے، آپ بیواؤں کے بوجھ اٹھا کے چھوڑایا کرتے تھے، آپ بوڑھے بزرگوں کے بوجھ اٹھا کر چھوڑایا کرتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، میرے نبی علیہ السلام بوجھ اٹھاتے تھے۔ بوجھ کبھی کبھی آپ سائیکل پر اکیلے جا رہے ہو، کسی کو پیچھے بٹھا لو، موٹر سائیکل پر اکیلے جا رہے ہو، کسی کو پیچھے بٹھا لو، کسی بزرگ کو اس کے گھر میں چھوڑاؤ اور اس کے یہ کام اٹھاؤ۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی ایسا کر کے دیکھنا۔ اور دوسرا بوجھ کا طریقہ یہ ہے، کوئی بیچارہ غریب ہے اور اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس کے اوپر قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کما کر
اس کا یہ قرضہ اتار دو یا اس کے گھر کے اخراجات پورے کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی آسانیاں کرے گا، ایسی آسانیاں کرے گا کہ جس کا تصور بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو پھر وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو خیال اور شعور تک نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی آج یتیموں کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ آج اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے محنت والے کام کرتے ہو، مشقت والے کام کرتے ہو، ہر عید پہ نئے لباس لے کر دیتے ہو، سکول شروع ہوتے ہیں تو نئے لباس لے کر دیتے ہو، جوتے نئے لے کر دیتے ہو، بستے نئے لے کر دیتے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ کبھی کسی یتیم کو بھی اپنے ساتھ لینا، انگلی پکڑنا، اس کو بازار لے جانا، بیٹا بتا تمہیں سوٹ کیسا پسند ہے، جوتا تمہیں کیسا پسند ہے، یہ دکان ہے، تمہیں پین اور پنسل کیسی پسند ہے، تمہیں کاپی اور کتاب کیسی پسند ہے، تمہیں جیومیٹری اور بستہ کیسا پسند ہے۔ یقین جانیے کبھی کسی یتیم کا بوجھ اٹھا کر ادا کر کے دیکھنا، میرا رب تیرے دل میں ایسا سکون پیدا کرے گا جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ اور وہ یتیم بچے جب تمہیں دعا دیں گے نا، تیری بھی دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور تیری نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جب تم لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیسرا حصہ بھی ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ تم بیواؤں کو کما کر دو، بیواؤں کو کما کر دینا۔ آج بیوہ ہو جائے اس بیچاری کے لیے سوائے جھڑکوں کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے تانوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، بیواؤں کی شادی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور اگر بیوہ گھر میں ہے تو اس کے کام کاج اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تیری اور میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام کی کتنی عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلے، اولاد کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنی جوانی کو لے کر، صحت کو لے کر میدان جہاد میں اتر گیا، کافروں کے سامنے ٹھہر گیا، کفار سے ٹکرانے لگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پہ سب سے عظیم ثواب اور عمل کا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی یہ تمنا کیا کرتے تھے، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا سنو، ایک مجاہد اپنی جوانی کو لے کر میدان جہاد میں اتر پڑے، دشمن سے ٹکرا لے، جو اجر جو ثواب اس مجاہد کا ہے وہی اجر وہی ثواب اس آدمی کے لیے بھی ہے جس نے رزق حلال کے چند پیسے کمائے تھے، ان میں سے تھوڑے سے اٹھا کر بیوہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے یا مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ فرمایا جو ثواب مجاہد کو میدان جہاد میں جا کر ملتا ہے وہی ثواب اللہ اس بندے کو بیواؤں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عطا کر دیتا ہے۔ الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو مقام مجاہد کا ہے وہی مقام اس کا ہے جو بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے۔ بیواؤں جن کا سرتاج سر پہ نہیں ہوتا، ان کے یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی تمنائیں آرزویں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ایک اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، پھر میرا رب تمہارے لیے آسانیاں اور رحمتیں نازل کرے گا۔ وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں عبد المالک مجاہد صاحب۔ عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات۔ وہ اگر آپ کو کوئی کسی کتاب بک شاپ سے مل جائے تو لے لینا، لاہور سے دارالسلام سے ملتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات۔ سینکڑوں واقعات ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ میرے رب کی کتنی رحمتیں ہیں اور کتنے آسانی والے اعمال سے انسان اپنے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ پورا واقعات لکھے ہوئے ہیں، صرف واقعات ہی اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ سعودی عرب کے اخبارات میں چھپا تھا اور یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور وہاں کا سچا واقعہ ہے۔ ایک مکے کے اندر ایک رہائشی تھا، اس کو ایک خواب آیا۔ اس خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اسے کہہ رہا ہے کہ اس کو عمرہ کروا۔ نام بتایا اور اس کا فون نمبر بتایا اور کہا کہ عمرہ کروا۔ 3 باتیں ہوئیں، یہ نام ہے، یہ فون نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا۔ میری تو ایسی کیفیت ہے کہ وہ بندہ ایک مرتبہ فون بتائے نا تو وہ فوراً سے یاد نہیں ہوتا ہے فون نمبر، 2 4 6 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، اور سو کے اٹھے تو کیسے یاد رہے گا۔ لیکن اس آدمی کو خواب جو آیا تھا، جب یہ بیدار ہوا، اس کو نام بھی یاد ہے اور اس کو کام بھی یاد ہے اور اس کو فون بھی یاد ہے، نمبر بھی یاد ہے۔ لیکن اس نے کہا ایسے خواب تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے خواب کو بس خواب سمجھا اور چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خواب آیا کہ تمہیں کہا ہے کہ عمرہ کروا۔ اب اس نے سوچا کہ بات تو کوئی بنے ہے۔ قاری صاحب سے جا کر پوچھا، قاری صاحب 2 مرتبہ خواب ہے، نام ایک ہے، کام ایک ہے، نمبر ایک ہے، کہا جا رہا ہے عمرہ کروا۔ تو کہتے تیرے پاس طاقت ہے؟ کہتا ہے۔ تو کہتے پھر کروا۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ پھر چند دن کے بعد اسے یہی خواب آیا کہ تمہیں کہا ہے اس بندے کو عمرہ کروا۔ اب کی بار اس نے سمجھا کہ یا کوئی خواب، ساڑی بھی عادت ہے کہ 3 بار یہ کام ہے نا، اے پکا کام ہے۔ اس نے بھی 3 مرتبہ جب دیکھا نا تو اس نے کہا لگتا ہے یہ بات تو کوئی پکی سی ہے۔ تو وہ اب اس نے صبح ہوئی تو فون ملایا، فلاں نام ہے؟ جی ہاں فلاں نام ہے۔ یہ تمہارا اپنا فون ہے؟ جی میرا فون اپنا نمبر ہے۔ تو میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے زوردار کہکا لگایا۔ انہوں نے کہا بھائی جان بھول گئے ہوگے، کسی اور نے عمرہ کرانا ہوگا، میرا تو نکیلا تعلق۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں ہی عمرہ کروانا ہے، یہ تمہارا ہی نام ہے میرا ہے، تمہارا نمبر ہے میرا ہے، تو میں نے تمہیں عمرہ کروانا ہے۔ اس نے کہا میں تو ریاض میں رہتا ہوں، بڑا لمبا سفر، 300-400 کلومیٹر کا سفر، لمبا سفر۔ اس نے کہا بس میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بس ایک شرط ہے میری کہ پھر مجھے یہاں سے آ کر لے جا، یہاں سے آ کر لے جا، لے جانے کا، وہاں کا اور واپس چھوڑنے کا سارا ذمہ تیرا، خرچہ تیرا، یہاں سے لے جا اور کروا دے اگر تو نے کروانا ہی ہے تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیاری کر، میں آ رہا ہوں۔ گاڑی پہ بیٹھا، لمبا سفر کیا، بار بار رابطے میں تھا۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچ کر رابطہ کیا، اس نے جگہ بتائی، وہاں پہنچا، اس کو دیکھا تو حیران ہو گیا، اس کو عمرہ کروانا ہے۔ اس کی ظاہری وضاحت کوئی یہ نہیں تھا کہ لمبی سی داڑھی ہو، ماتھے پہ محراب ہو، سفید داڑھی ہو، بوڑھا ہو، ایسا نہیں۔ جوان سا آدمی تھا، ذرا توحید تو ان کے اندر ہے، رسالت ہے، باقی عملی اعتبار سے بڑا کمزور سا لگتا تھا، عملی اعتبار سے اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا تم ہو؟ اس نے کہا پریشان ہو گئے، اس کو عمرہ کروانا۔ بہرحال جو بات تھی وہ طے تھی، اس کو بٹھایا، لے گئے، احرام باندھا، طواف کرنے لگے۔ جب طواف کیا تو اس کے اندر نا کوئی خاص وہ عقیدت، وہ محبت، وہ جذبہ نہیں تھا جو ایک بندہ مومن کئی سالوں سے تڑپ رہا ہو، اور جب وہ بیت اللہ کی نظر پڑتی ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، زبان کے ساتھ ساتھ آنکھیں برس پڑتی ہیں، اور انسان کے ایمان میں ایک عجیب سا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو وہ جذبہ عطا فرما اور ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ کہتے ہیں میں طواف کرنے لگا تو میرے ساتھ وہ بھی آدمی طواف کرنے لگا، لیکن اس کے اندر کوئی خاص محبت، عقیدت یا جذبہ نہیں تھا۔ میں نے چکر لگایا، اس نے بھی لگا لیا چکر، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، صفا مروہ کے چکر لگائے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یار اس کو شوق بھی نہیں ہے، ذوق بھی نہیں ہے، کوئی گڑ گڑا نہیں رہا، کوئی دعائیں نہیں مانگ رہا، کوئی زیادہ اس کی توجہ نہیں۔ توجہ ہوتی کیسے؟ گناہوں کے اندر تو وہ ڈوبا ہوا تھا، اب وہ گناہوں کا زنگ اتر رہا تھا۔ پہلے اترتا تو اندر سے چمکتا نا، پہلے گناہ اس کے اتر رہے تھے۔ عمرہ مکمل ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک پہلے سارے گناہ معاف۔ تو جو پہلا عمرہ ہو اس کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف۔ تو اب جب اس نے عمرہ کر لیا نا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ عمرہ کر کے کھانا کھانے لگے، کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، جو لے کر گیا تھا ڈرائیور، اس نے کہا چلیں، اس نے کہا چلیں۔ پھر وہ کہنے لگا
یار میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں؟ کہتے ہیں اچھا سبحان اللہ، پڑھنے تو پڑھ، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ تیرے اندر تو جذبہ ہی نہیں ہے، تو چلتے ہیں واپس بھی۔ اب وہ جذبہ، ایمانی حرارت واپس آ رہی تھی۔ پہلے گناہ تھے وہ سارے صاف ہو رہے تھے، زنگ اتر رہا تھا، گناہ ختم ہو رہے تھے۔ اب جب گناہ ختم ہوئے، اب کہتے ہیں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں؟ اس نے کہا پڑھ لے۔ اب وہ اندر گیا آگے تک، حتیٰ کہ بیت اللہ تک پہنچ گیا۔ بیت اللہ کے سامنے جہاں اس کو پیچھے تھوڑا سا مل کر جگہ ملی جہاں بیت اللہ نظر آ رہا، نماز شروع کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، نماز کے اندر خشوع ہوا، خضوع ہوا، اطمینان اور ہدوء ہوا۔ بڑی پیاری نماز پڑھ رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھا اس کے انتظار میں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدہ سجدہ سجدہ، لمبا سجدہ ہو گیا۔ اب اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اتنا لمبا سجدہ؟ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں عبد المالک مجاہد صاحب کہ وہ پریشان ہو کر اٹھ کر آیا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، تو جب اس کو ہاتھ لگا کے ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، فوت ہو چکا تھا۔ اب یہ حیران ہوا، پہلے اس کے اوپر پریشان تھا کہ یار یہ کون بند، اب یہ حیران ہوا کہ یار یہ کون بند ہے، مجھے 3 مرتبہ خواب آیا، میرے رب نے اس کو کہاں سے بلایا، کہاں پہ پہنچایا اور کس حالت میں اپنے پاس بلایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں جیو گے۔ کوئی مرے گا تو شراب پیتا ہوا، کوئی زنا کرتا ہوا، کوئی جوا کھیلتا ہوا، پھر اٹھے گا تو اسی طرح وہ اول فول پکتا ہوا۔ تیری عظمت پہ قربان، تیرا سر سجدے میں، زبان پہ اللہ کی تعریف اور اپنی معافی کے نغمے ہیں، خاص بندہ ہے، خاص بندہ ہے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ میرے رب نے اس کو پہلے عمرہ کروا کے سارے گناہ معاف کروا کے بالکل پاک صاف شفاف کروا کے اپنے پاس سجدے کی حالت میں معافی مانگتے ہوئے بلایا ہے۔ یہ عام آدمی نہیں ہے جس کی 3 مرتبہ خواب میں مجھے کہا گیا تھا۔ کہتے ہیں پھر وہاں کیا ہوا، وہاں کی انتظامیہ نے غسل دیا، کفن دیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اس کو دفن کے لیے لے جانے لگے، یہ بھی عرب کا باشندہ، وہ بھی عرب کا باشندہ۔ یہ انتظامیہ کے پاس پہنچا، جا کے ساری بات بتائی اور ان کو کہتا ہے میرا اس سے وعدہ تھا، میں تمہیں واپس بھی چھوڑ کر جاؤں گا، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، میرا چونکہ وعدہ تھا واپس بھی چھوڑ کے جاؤں گا، میں اس کو واپس وہاں ریاض لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے میت کو لیا، وہاں پہنچا، وہاں جنازہ دوبارہ ہوا، لیکن لوگوں نے کوئی خاص ہجوم نہ کیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہ بات میرے دل و دماغ میں بار بار کلک کر رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، یار یہ کون تھا؟ 3 مرتبہ خواب آیا، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کیسے پاک صاف کر کے میرے رب نے اپنے پاس بلایا، آخر کچھ تو ہے نا۔ میں نے 3-4 دن کے بعد اسی نمبر پہ دوبارہ کال ملائی، فون کیا، گھر والی نے اٹھایا۔ میں نے کہا میں فلاں ہوں جو آیا تھا، لے گیا تھا، واپس چھوڑ گیا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ اس آدمی کی نیکی کیا تھی، اس کی نیکی کیا تھی؟ اس نے کہا میرا خاوند زیادہ نیک تو نہیں تھا، لیکن ایک بات تھی، یہ میرے ہمسائے میں اس عورت کا خاوند 4 سال سے اس دنیا سے چلا گیا تھا، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، تو نہیں، 4 سال ہوئے ان بچوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ 4 سال سے لے کر آج تک میرا یہ خاوند جب بھی رات کو کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے لایا تو ایک ہاتھ میں نہیں لے کے آیا تھا، دونوں ہاتھوں میں برابر کی چیز لے کر آتا۔ خوشی کا موقع آتا تو برابر کے کپڑے لے کر دیتا، کوئی معاملہ ہوتا تو برابر کا ان کے لیے پھل اور دوسری چیزیں لے کر آتا اور لا کر ان کے دروازے سے لٹکا کر کھٹکھٹا کے اندر آ جاتا۔ بچے بھی اس آنے کے وقت کے انتظار میں ہوتے اور بیوہ بھی اس طاق میں ہوتی، اور جب دروازہ کھٹکتا بچے دوڑتے ہوئے آتے اور بیوہ بھی آتی اور اس کو اتار کر صرف ایک کلمہ کہتی، یا رب تو دیکھ رہا ہے جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہے ہیں تو اس کی آخرت کو سنوار دے، اور مجھے یقین ہے ان یتیم بچوں اور بیوہ کی دعا نے میرے خاوند کی آخرت کو سنوار کے رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے
کہ بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، دنیا کا بوجھ اٹھاؤ، اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے، میرا رب تیری دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی چوتھی صفت جو اس حدیث میں آئی، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز تھے۔ مہمان کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آج مہمان آ جائے نا، بعض لوگوں کے ماتھے پہ شکر، انہیں نو کھوانا بھی پے گا، انہیں نو پیانا بھی پے گا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پوچھتے ہیں اور جی ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ یہ فضول حرکتیں نہیں۔ آپ یقین جانیے جس قدر زیادہ امام اپنے مہمان کی خدمت کریں گے، اللہ اتنی آپ کے مال میں برکت پیدا کرے۔ آپ جانتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، فجاء بعجل حنیذ، بنا ہوا بچڑا جو گھر میں موجود تھا لا کے سامنے رکھ دیا، کہا اب کھاؤ۔ ہم نے کھاتے ہی نہیں۔ مگر تم کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم فرشتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں یا انسان، کہاں سے آئے، کدھر آئے، کیوں آئے، کیا کرنے آئے، کوئی پتہ نہیں۔ مہمان اوپرا آیا تھا، انہوں نے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے بس اوقات، جو اچھا کھا رہے ہیں دروازہ کٹک دے، پیچھے رکھ دو، جائے گا پھر کھا لیں گے۔ ہماری کیفیت یہ بن جاتی نہیں، مہمان کو کھلاؤ کھلاؤ اور کھلاؤ۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ آپ کے پاس ایک کافر مہمان آ گئے، مسلمان نہیں، کافر مہمان آئے۔ کون؟ کافر، جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے نہیں، نبی مانتا ہے نہیں، رسول مانتا ہے نہیں، تو مہمان کس کا بنا؟ پیغمبر علیہ السلام کا۔ ماننا نہیں، مہمان بن گیا۔ جامع ترمذی میں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے بکری کا دودھ دویا۔ ایک کافر اور ایک مسلمان نہیں، مسلمانوں کے نبی پیغمبر علیہ السلام، بکری کا دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا اور ڈال کے کس کو پیش کیا؟ کافر کو۔ کہا پی، اس نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور؟ کہتا جی۔ آپ نے ایک اور پیالہ بھرا، پھر دیا اور؟ فرمایا جی۔ آپ نے 7 پیالے دیے کافر کو، گھر میں مہمان کو، پھر اپنے بستر پہ سلا دیا۔ جب وہ لیٹا تو سوچنے لگا، یار سنا کچھ تھا، دیکھا کچھ ہے، اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کبھی اپنے دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں، میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہی نہیں، میں تو اس پر ایمان لاتا ہی نہیں، لیکن وہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ میری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہ دنیا کا مال و دولت چاہتا ہوتا، اگر دنیا کا عہدہ چاہتا ہوتا، اگر دنیا میں نام کمانا ہوتا تو میرے جیسے غریب بندے کی خدمت کیوں کرتا؟ اگر دنیا دار ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رب والا ہے۔ صبح ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھانے کے بعد پھر ناشتہ کروانے کے لیے بکری کا دودھ ایک دیا، فرمایا اور؟ کہتا ہے بس۔ آپ نے فرمایا اور؟ فرمایا، کہتا ہے بس۔ پھر آپ نے فرمایا تھا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ کافر کھاتا جاتا ہے، کبھی رجتا نہیں ہے۔ مومن بسم اللہ پڑھ کے کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سیراب کر دیتے۔ آپ کافروں کی خدمت کیا کرتے۔ ہمیں اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5ویں بات جو نبی علیہ السلام کی وہاں صفت بیان کی گئی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ کی یہ صفت تھی، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے ہوں پرائے ہوں، جانتے ہو نہیں جانتے، مانتے ہیں نہیں مانتے، بات آپ نے حق والی کرنی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے قبیلے کا، میری چاچے کا، میرے تائے کا، میری پھپھو کا، یہ فلاں فلاں، بس اس کے ساتھ کی کر دو، جھوٹی قسم بھی اٹھا دو، جھوٹا قرآن بھی جھوٹے طور پر اٹھا دو، یہ ساری باتیں کر دو۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے جو بات کرنی ہے حق کی کرنی، اپنے راضی ہو یا ناراض ہو، کوئی کسی کی پرواہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر وہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ادھر یہودی آئے، یہودی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پتہ چلے گا تیرے عدل و انصاف کا، یہ تیرے ساتھی نے ہمارے بڑے سردار کو تھپڑ مارا ہے، بدلہ لے کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مارا ہے؟ جی ہاں مارا ہے۔ ابو بکر کیوں مارا ہے؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے،
کیا توہین کی ہے؟ یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، تم نے کہا ہے؟ کہتے نہیں، سارے مکر گئے، ہم نے نہیں کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس نے توہین کی، تم دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے نہیں کی، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب ایک تو یہ تھا میں ابو بکر کو پرانا جانتا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، قریش قبیلے کا ہے، میرے اس کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، ابو بکر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لہذا بات ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تیری ساری اسلام کی خدمتیں قبول ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ فیصلہ ہے، تیرا دعویٰ ہے، دعوے پر گواہ پیش کر، اگر گواہ نہیں، دلیل نہیں، پھر ان کی قسم لیں گے۔ انہوں نے قسم اٹھا دی تو پھر تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اب ابو بکر کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے سسر۔ سسر کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ پہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سسر کو بھی کہا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ کو وہ ساری باتیں یاد تھی جب غار حرا میں آقا اور ابو بکر رضی اللہ چڑھ رہے تھے، ابو بکر بھی چڑھ رہے، آقا بھی چڑھ رہے، میرے نبی علیہ السلام تھک گئے، ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں پہنچایا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام جب نیچے اترے، ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑ رہے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر کیا ہوا؟ آقا مجھے ڈر ہے اگر دشمن آگے تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو بکر رضی اللہ رو رہے تھے۔ کیا ہوا ابو بکر؟ کہا مجھے آپ کی جان کی زیادہ حفاظت کی فکر پڑی ہوئی ہے، اتنا غم خار۔ معراج کی رات سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ غار ثور میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ اور پھر ہجرت کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ سارے معاملے اپنی جگہ پر۔ فرمایا نہیں ابو بکر، تیری ساری نیکی ایک طرف ہے، اب یا تو گواہ پیش کر یا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جا۔ ابو بکر رضی اللہ خاموش ہے۔ آسمان سے قرآن اترا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو بکر کا گواہ دنیا میں کوئی انسان نہیں تو آسمان والا رب گواہی دیتا ہے ابو بکر سچ کہہ رہا ہے، کافر یہودی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس وقت ابو بکر کے حق میں گواہی آسمان سے آئی تب پیغمبر کا فیصلہ ابو بکر کے حق میں ہوا، ورنہ نبی علیہ السلام حق کی بات کہنے کے لیے آپ اپنے قانون اور دستور پر قائم تھے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق ہو، ایک طرف یہودیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ رشتہ داری تعلق داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن حق کا ساتھ دینا یہ پیغمبر علیہ السلام کی صفات ہیں۔ 5 صفتیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی: صلہ رحمی کرنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، بیواؤں سے حسن سلوک کرنا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ 5 چیزیں مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑے اور ہمارے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔